السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک اور نئے عنوان کے ساتھ آئے ہیں، جس میں آج ہمیں صحابہ کرام اور قرآن پاک، یعنی صحابہ کرام کی عظمت قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے، اسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو ان کی بے شمار خدمات ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، جنہیں قرآن پاک نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اس جیسی مقدس جماعت آج تک روئے زمین پر آئی ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی یوں تو بہت ساری خدمات ہیں، مگر ان تمام خدمات کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں کن خوبیوں سے نوازا، ذرا اسے بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ محترم ناظرین، تو آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم صحابہ کرام کے احوال کو قرآن پاک سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ صحابی اس مسلمان شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو۔ صحابی اسی شخص کو کہتے ہیں۔ یہ مقام بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت تک کوئی بھی شخص کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا مقام حاصل کیوں نہ کر لے، مگر کسی بھی صحابی کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے محترم، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کی بے شمار خوبیوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ کرام یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی خوبی یہ نوازی کہ دنیا والوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والوں، یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کا ایمان یہ معیار حق ہے، اگر تم بھی ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام کی ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ چنانچہ ان کے ایمان کو معیار حق قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، پہلا پارہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت نے جو انہیں دیا، یوں تو بہت دیا، مگر ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ اے لوگو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ معلوم کیا چلا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العزت نے بعد والوں کے لیے معیار قرار دیا ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ اور ایک مقام پر ان کی ایک خوبی کا ذکر کرتے ہوئے اور خوبی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں جس خوبی سے نوازا، انہیں جس انعام سے نوازا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ سب میں اگلے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر اتنی بڑی دولت دے دی کہ اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہے اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ میرے محترم، یاد رکھیں، دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور رضائے الہی ایک طرف ہو، تو اگر رضائے الہی مل جائے تو سمجھیے آپ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی ہے۔ اگر رضائے الہی حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، سمجھیے آپ کو زندگی کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے
انہیں اس خوبی سے بھی نوازا تھا۔ ارشاد ربانی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام، یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ خطاب دیا کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ میرے محترم، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی بے شمار قربانیاں ہیں، ایک دو نہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کا اگر ذکر کیا جائے تو کافی لمبا وقت ہو جائے گا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ان کی بہت بڑی قربانی یہ رہی ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین الہی کی مدد کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے۔ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں، انہیں اپنے گھر سے نکالا گیا، اپنی مال و دولت سے بے دخل کیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہیں تک نہیں بلکہ یہ بھی ہوا کہ راہ خدا میں یہ لڑے ہیں، انہیں قتل بھی کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کی گئی ہے۔ ان تمام ظلم و زیادتی کے باوجود انہوں نے کبھی اف نہیں کیا، کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس صبر کو دیکھ کر کے، دین الہی کی مدد کو دیکھ کر کے، اللہ رب العزت نے انہیں جو انعام دیا وہ انعام دے کے آپ کیا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ میرے محترم، ایک دو مقام پر نہیں بلکہ بہت ساری قرآنی آیات ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ کافروں کے لیے بڑے سخت دل ہیں، یہ رحماء بینہم، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی نرم دل ہیں، یعنی کافروں کے لیے سخت دل ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ ان کی صفت کا ذکر کیا، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا تو فرمایا، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے یہ رکوع کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان کو دیکھو گے یہ سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن یہ بھی بتا دیا، اے دنیا والو یاد رکھو، ان کے جو رکوع ہیں، ان کے جو سجدے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے سجدے کی مقبولیت، ان کے رکوع کی مقبولیت کو خود اجاگر کیا اور فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے جو رکوع ہیں، ان کے جو سجدے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے رکوع اور ان کے سجدے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہے، خوشنودی مولا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ان کی خوبی کا ذکر کیا تو فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پیشانیوں پر سجدوں کی نشانیاں دیکھو گے، یہ بہت سجدے کرتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کو انعام کے طور پر جو چیز دی وہ چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے گی اور انہیں بہت بڑے اجر سے نوازا جائے گا۔ میرے محترم، قرآن پاک میں تو ایک اور دو نہیں، بہت سی آیت قرآنی ملتی ہے۔ ایک قرآن پاک کی ایک دو آیت کریمہ اور سن لیں، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ وہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کو ان کے مالوں سے بے دخل کیا گیا۔ یاد رہے، صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ستایا گیا، ظلم و ستم کیے گئے۔ کون سا ایسا ظلم تھا جس ظلم کے لیے، جو ظلم صحابہ کرام پر نہ کیا گیا، ہر طرح کا ظلم ان پر کیا گیا۔ بالآخر صحابہ کرام نے
گھر کو چھوڑا، اپنے مال و زر کو چھوڑا، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا آخر کار؟ قرآن پاک نے شہادت دی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے مال کو چھوڑے، ساری جائیداد کو چھوڑے، ساری چیزوں کو چھوڑے. نہ اس میں دکھاوا تھا، نہ اس میں ان کی کوئی ذاتی پریشانی تھی. مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یہ خود سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے دی ہے کہ ان کا مالوں کو چھوڑنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا، ساری جائیداد کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانا. یبتغون فضلا من اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے تھا، رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے تھا. وینصرون اللہ ورسولہ، اور صرف مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے رسول کی مدد کریں. اللہ رب العزت نے ان کے ایمان پر مہر لگا دی. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی سچے لوگ ہیں. آگے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مہاجرین کی فضیلت کو ذکر کیا، تو دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انصار کی فضیلتوں کا ذکر کیا. میرے محترم، قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو ایک اور دو نہیں بلکہ بے شمار آیتیں مل جائیں گی، جن آیات میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، ان کی تعریفیں کی، ان کا ذکر خیر کیا ہے.